ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہیں خدا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا اس وقت فوج شام سے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ دوائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، کہ خود مشکل کشا ہیں اور ہیں مشکل کشا والے۔ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے یہ 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج شریف اور محرم شریف جو اب شروع ہوا۔ یہ چاروں حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے۔ ان میں کفار بھی جنگ نہیں کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اس پر بزرگوں نے مطلب سمجھانے کی بھی کوشش کی ہم لوگوں کو رجب کے تعلق سے کہ رجب حرمت والا مہینہ، یہ کفار اپنی تلوار نیزے سب سمیٹ لیتے تھے کہ یہ نہیں چلیں گے، اب عزت والا مہینہ آ گیا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی زبان کی تلوار کو نیام میں ڈال لے اور یہ بھی چلتی نہ رہے۔ لوہے کی تلوار سے دیکھا جائے تو زبان کی تلوار کم خطرناک نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ زبان جو ہے نا کئی تلواروں کو اکٹھا کر کے چلوا دیتی ہے۔ اب تلوار کا دور نہیں ہے لیکن ایک مثال، تو یوں زبان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو لوہے کی تلوار ہے وہ جسم کو زخمی کرتی ہے اور یہ گوشت کی زبان جو ہے یہ دل کو زخمی کر دیتی ہے، اور جسم کا زخم تو جلدی بھرتا ہے لیکن بعض اوقات دل کا زخم بھرتا نہیں ہے، آخر تک رہتا ہے۔ ایسی بات زبان سے بندہ بول دیتا ہے، ایسا طنز کر دیتا ہے، ایسا طعنہ کر دیتا ہے کہ جس سے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں ویسے تو قرآن نے فرما دیا کہ منہا 4 حرم، یعنی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جو ہے جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو وہ 12 ہے، اور اس میں سے 4 حرمت والے یعنی عظمت والے ہیں۔ تو اس ایک تو حرمت کا معنی عظمت، دوسرا یہ کہ اس میں چونکہ وہ قتال کو اور جنگ و جدل کو، لڑائی جھگڑے کو آپس میں حرام سمجھتے تھے، اس لیے اس کو حرمت والا کہا جاتا تھا۔ تو وہ ان کے دور میں ہی ابتدا سے یہ لوگ اس کو حرمت والا قرار دیتے تھے، لڑتے نہیں تھے۔ تو اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا، باقی رکھا، اسے ضائع نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ ہر جائز مراد پوری ہو انشاءاللہ الکریم۔ پہلی محرم شریف سے 10 محرم شریف تک کسی بھی ایک دن شہادت کی انگلی اٹھا کر سورۃ الکوثر 3 بار پڑھیے، پھر دعا مانگنے کی توفیق ملنے کے شکرانے میں سجدے میں جائیے اور اپنی جائز مرادوں کے لیے دعا مانگیے۔ اللہ کریم آپ کی مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ نوٹ: شروع میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 بار سورت شروع کرنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اللہ چاہے تو ہی کام ہو۔